شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مقدس کے پہلے پارے میں پوری سورة الفاتحہ اور سورة البقرہ کا کچھ حصہ موجود ہے. سورة الفاتحہ کو اس کے مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کے تمام بنیادی مضامین کے خلاصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے اساس القرآن، ام القرآن اور سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ بالکل شروعاتی مکی دور میں نازل ہوئی. واضح ہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ مضامین بنیادی اعتبار سے تین ہیں. نمبر 1 توحید، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. نمبر 2 نبوت و رسالت، نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو برحق ماننا. نمبر 3 قیامت و آخرت، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے ختم ہونے اور اس زندگی کے بعد ہمیشہ ہمیں زندگی کو ماننا. سورۃ الفاتحہ کی شروعاتی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے. تیسری آیت قیامت اور 5ویں 6ٹھی آیات میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح اللہ پاک کے ناموں اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کی عبادت، اسی سے مدد طلب کرنے اور راہ ہدایت یعنی انبیاء اور انعام یافتہ نیک لوگوں کی راہ پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے، اسی طرح ان بدبخت بداعمال قوموں کی روش سے حفاظت کی دعا کا حکم ہے جن کی بدعمالیوں اور برائیوں نے ان کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. بلا شبہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کو عطا کردہ ایک ایسی قیمتی دعا اور مدعا ہے جو عابد اور معبود، خالق اور مخلوق میں انتہائی مضبوط تعلق پیدا کرتا ہے. نیز اللہ کی قدرت اور بندے کے عز کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی 113 سورتوں کی مکمل جھلک اس میں ملتی ہے. شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد قیام مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے جس میں 286 آیات ہیں. چونکہ اس سورت میں لفظ بقرہ استعمال ہوا ہے جو کہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں اس کے ذبح کا واقعہ بھی ہے، اس لیے سورہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. ذبح بقرہ کا تذکرہ اس صورت میں اس لیے ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار بعد الموت کا انکار کرتے تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار، اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک گروہ بھی اس کا منکر تھا. نیز دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر کے نعش دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اسی پر الزام لگا دیا. لہذا قاتل اور جس پر قتل کا الزام تھا، دونوں خاندانوں میں آپس میں لڑائی کا اندیشہ تھا اور قریب تھا کہ دونوں کے درمیان آپس میں خون خرابہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کے کچھ حصے کو مقتول کے جسم سے لگانے کا حکم دیا. ایسا کرنے سے مقتول بإذن خداوندی زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کی اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد انکار کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں یہ اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ. نمبر 2 انسانوں کی 3 اقسام، مؤمن، کافر، منافق اور ان کی صفات. نمبر 3 حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے تخلیق انسانی یعنی انسانوں کے بنانے کا ذکر. نمبر 4
حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعام و اکرام نیز ان کی ایمانی، اعمالی، اخلاقی برائیوں کو بیان کر کے امت محمدیہ کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ نبی بنی اسرائیلیوں کی طرح اپنے نبی کی ناقدری نہ کرنا۔ مضمون نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات اور معجزات سے نوازا گیا، مگر قرآن کریم آپ کا ایسا عظیم الشان علمی معجزہ ہے جس کے سامنے آج تک پوری دنیا محو حیرت ہے۔ لہذا اسی قرآن کریم کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے، اور آغاز بھی بڑے شاندار طریقے سے حروف مقطعات کے ذریعے کیا گیا، جس نے اپنی زبان کی قوت کا لوہا منوانے والے عربوں کو بھی اس کلام کو سننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ حروف مقطعات کے ذریعے مخاطب بنانے کا یہ انداز اپنی قوت گویائی پر فخر کرنے والے عربوں کے لیے بالکل نیا ہونے کے ساتھ ایک چیلنج بھی تھا، اور یہ چیلنج اب بھی پوری دنیا کے لیے باقی ہے کہ اس کو انسانی کلام کہنے والوں، تم بھی تو ان حروف کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہو، ذرا اس جیسا ایک جملہ بھی بنا کر لے آؤ، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرنے والا نہ کل کوئی تھا نہ قیامت تک کوئی مل سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ مضمون نمبر 2، انسانوں کی 3 قسمیں، مؤمن، کافر اور منافق، اور ان کی صفات۔ مؤمنین کی 5 صفات و خصوصیات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی اندیکھی اور ان حقیقتوں پر ایمان لانا جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو ہیومن سینس سے معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے جنت، دوزخ، حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا وغیرہ۔ نمبر 2، اقامت صلاح، یعنی نماز کو شرائط و آداب کے لحاظ کرتے ہوئے مستقل پڑھنا۔ نمبر 3، ادائے زکوٰۃ، یعنی مالدار صاحب نصاب شخص کا شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنا مال مستحقین کو دینا، چنانچہ واضح ہو کہ نماز باری تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق، لہذا انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک دونوں حق کی ادائیگی نہ کرے۔ نمبر 4، انبیاء سابقین اور ان پر نازل شدہ کتابوں، مصحفوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، آخرت، یعنی اس کے بعد والی زندگی کو بلا شبہ ماننا اور تسلیم کرنا۔ اس جگہ ٹھہریں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ 4 آیات میں اور کفار کا 2 آیات میں، جبکہ منافقین اور ان کے 12 اوصاف بد کا تذکرہ 13 آیتوں میں کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفر اور ایمان واضح ہوتے ہیں، یس اور نو، ہاں اور نہ میں ہوتے ہیں، مگر نفاق چھپے ہوئے دشمن جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ ان برے اوصاف سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامتیں مندرجہ ذیل ہیں: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، حسد، جلن، حرص، لالچ، تکبر، غرور، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا مذاق، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، دلالت، حق جانتے ہوئے تذبذب اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ مضمون نمبر 3، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے سے انسانی تخلیق، یعنی انسانوں کو اللہ رب العزت نے کیسے بنایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، در حقیقت یہ پوری انسانیت اور دنیا کی ابتدا و انتہا کا ایک فریم فیگر اور نمونہ ہے، اور حق و باطل کی ہمیشہ کی کشمکش کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ نیز بندوں کو رب کی جانب بلانے، یعنی دعوتی نقطہ نظر سے انسانوں کی پیدائش اور مقصد پیدائش کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو خلافت ارضی، یعنی زمین میں اللہ کا نائب بنایا، اور اس منصب کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے علم اور اختیارات سے نوازا۔ فرشتوں کو ان کے سامنے سر اطاعت جھکانے کا حکم دیا۔ ابلیس نے یہ حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ قیامت تک رب، رسول اور انسانوں کا دشمن ٹھہرا۔ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم و حضرت حوا کو بہکایا۔ اس بہکاوے میں آنے کی وجہ سے دونوں بزرگ ہستیوں نے رب سے توبہ و استغفار کی اور توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ اولاد آدم کا کام یہ ہے کہ دنیاوی خلافت کی ذمہ داری حکم الہی کے مطابق پوری کریں اور شیطان و راکشس کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ سے توبہ کریں۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ و ابراہیم کے واقعے سے
بنی اسرائیل پر اللہ کے انعام و اکرام کا ذکر، نیز بنی اسرائیلیوں کی ایمانی، اعمالی، اخلاقی برائیوں اور ان کی ناشکری کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں جا بجا قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے، مگر اس صورت میں ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور پارے الف لام میم میں تو مکمل انہی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کو ہر طرح کی دنیاوی و اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا، مثلا عقیدہ توحید کی نعمت، نسل میں انبیاء کی کثرت، دنیاوی خوشحالی، فرعون کے مظالم سے نجات، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کے تعقب سے حفاظت، اس کا غرقاب ہونا، صحرائے سینا میں کھانے کے لیے من و سلوہ، پانی کے لیے پتھروں سے چشمے، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ، وغیرہ وغیرہ۔ ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد ان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے ناشکری کی اور رب رسول کے حکموں کو یا تو بالکل مخالفت کی یا بہانے بازی کی، چنانچہ انہوں نے حق چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، صحرائے سینا میں حد درجہ ناشکری، طمع اور حرص و لالچ کا مظاہرہ کیا، شہر اریحا میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، انبیاء کو ناحق قتل کیا، کلام الہی میں لفظی و معنوی تحریف کی، سخت دلی کا مظاہرہ کرنے لگے، شریعت کے بعد احکام مانتے اور بعد کا انکار کرتے، بغض و حسد اور مادی زندگی سے حد درجہ محبت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، مقرب فرشتوں سے بیداری کا اظہار کیا، جادو ٹونا اور کہانت میں دلچسپی لیتے اور میاں بیوی کے درمیان جدائیگی والے عملیات کو عزیز رکھتے، بد کرداری، بد اعمالی اور گناہوں کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار فقط اپنے آپ کو سمجھتے۔ یہود و نصارہ دونوں قومیں اپنے آپ کو ہی حق پر سمجھتی اور جنتی ہونے کا دعویٰ کرتی اور اپنے مخالفین کو مدعی بلا دلیل سمجھتے۔ یہود پر انعامات باری تعالیٰ اور ان کی ناشکری اور بدعمالیوں کے تذکرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہود و نصارہ دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی عظمت و شان دونوں کے نزدیک مسلم ہے، حالانکہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ علیہ السلام دعائے ابراہیم علیہ السلام کا نتیجہ تھے۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف ابتلا اور آزمائشوں میں ڈالا، اور آپ علیہ السلام اللہ کی توفیق سے تمام آزمائشوں میں مکمل کامیاب ہوئے، خواہ وہ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ اور نمرود سے بحث و مباحثہ کا مسئلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے یا مع اہل و عیال وطن سے ہجرت کرنے کا واقعہ ہو، یا بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے یا پھر اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانے کا مرحلہ ہو، اللہ کے خلیل ہر جگہ ثابت قدم رہے اور اسی ثابت قدمی کے نتیجے میں ان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوئی۔ مکہ پرامن شہر بنا اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا یہ قبول ہوئی کہ بنو اسماعیل کی نسل قریش سے نبی آخر الزماں سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلالت شان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص منہ موڑ سکتا ہے جو شقی، احمق اور اپنی خواہشات کا غلام ہو، اور یہود و نصارہ ایسے ہی تھے کہ نسبت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، مگر نجات یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں سمجھتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان یہود و نصارہ کو حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف بلائیں، چنانچہ اگر یہ ایمان لے آئے جس طرح آپ ایمان لائے ہو تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر یہ آپ کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں تو تعجب نہ کریں، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو عن قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔